مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس میں لکھا کہ ایک میرے پاس ایک غلام ہے، ایک لڑکا ہے، اور وہ بڑا کاریگر، لوہار کا، ترکھان کا اور نقاشی کا کام بہت اچھا وہ جانتا ہے، بڑا کاریگر تھا. اس کا نام فیروز اور اس کی کنیت ابو لؤلؤ تھا. تو اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں اس کو مدینہ میں بھیج دوں تاکہ مدینہ والے لوگوں کو یہ ہنر جو ہے، یہ ہنر سے وہاں پر کام کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچائے. تو آپ نے اجازت دے دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں اس کو آنے کی اجازت دے دی. اور وہ اب یہ نام یاد رکھیں، کیا نام ہے؟ ابو لؤلؤ فیروز، یا فیروز ابو لؤلؤ. یہ مجوسی تھا اور غلام تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ کا. تو یہ جب آ گیا ادھر مدینہ میں تو اس کا جو آقا تھا مغیرہ شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس یہ 4 درہم جو ہے وہ ان کو دیتا تھا روزانہ کے. ٹیکس جو تھا، خراج جو تھا، یہ روزانہ کی مزدوری یعنی کمائی کر کے تو 4 درہم ان کو دیتا تھا. تو اس نے آ کے آپ کی بارگاہ میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آ کے شکایت کی کہ مجھ پہ زیادتی کی جاتی ہے اور یہ مجھ سے جو ہے کہ ٹیکس بہت زیادہ لیا جاتا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ تم کیا کام کرتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں چکیاں بناتا ہوں اور لوہار ترکھان کا، یہ نقاشی کا کام کرتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ کام کے حساب سے تو یہ تمہارا ٹیکس تمہارے آقا نے کچھ زیادہ نہیں لگایا. مغیرہ یہ جو تھا اپنا غلام فیروز ابو لؤلؤ، اس کو اس بات سے رنج ہوا اور اس نے یہ بات دل میں رکھی اور یہ کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بھی آپ تمام کا عدل کرتے ہیں میرے سوا، یعنی میرے ساتھ آپ نے عدل نہیں کیا. اس نے آ کے سفارش کے لیے کہا تھا کہ میرا ٹیکس جو ہے کچھ کم کر دیا جائے. تو یہ بات اس نے اپنے دل میں رکھی. کچھ عرصہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس کو بلایا اور آپ نے پوچھا کہ بھی میں نے سنا ہے کہ تم چکیاں بہت اچھی بناتے ہو اور بہت ہلکی چکی چلتی ہے، یعنی ہوا کی طرح چلتی ہے اور بہت جلدی آٹا پیستی ہے اور بہت ڈیپ پیستی ہے. تو مجھے بھی ایک چکی بنا دو. اس نے آگے سے کہا غصے کے انداز میں کہ میں آپ کے لیے ایسی ایک چکی بناؤں گا کہ ساری دنیا اس چکی کا ذکر کیا کرے گی. وہ یہ بات کہہ کے چلا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تمام صحابہ جو آپ کے جو مشیر تھے اور جو آپ کے ساتھی تھے، سب کو بلا کر کہا کہ یہ لڑکا مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے. اب یہ بات ہر بندے کو تو سمجھ نہیں آتی نا. اس نے یہ کہا کہ میں آپ کو ایسی چٹی بنا کے دوں گا کہ ساری دنیا میں اس کا چرچا ہوگا. اب ظاہراً تو اس میں کوئی قتل کی بات نہیں ہے. اب یہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، اسی لیے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے. مستقبل میں بھی کچھ ہونے والی باتوں کا اسے اللہ رب العالمین اپنے نور کے صدقے اس کو دکھا دیتا ہے. تو وہ چلا گیا اور کچھ عرصہ بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک خواب آیا. خواب میں آپ نے دیکھا کہ کوئی مرغ
سینے پہ یا شکم کے اندر جو ہے چونچے ماری ہیں 3 ٹھونگے، پنجابی میں ٹھونگے کہتے ہیں نا، چونچے ماری۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب کو، اپنے جتنے بھی مشیر وغیرہ تھے ان سب کو بلا کے خواب سنایا اور تعبیر بھی بیان کروا دی، اور کہا کہ اب میرا اللہ کی بارگاہ میں جانا قریب ہے، یعنی تعبیر بھی آپ نے بیان کروا دی کہ میری شہادت قریب ہے۔ آپ جب حج کر کے آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے راستے میں ایک دعا کی۔ دعا کیا تھی؟ انہوں نے وہاں پہ دعا کی راستے میں، یہ حدیث مبارکہ بھی ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ جو مسافر ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، جو مسافر ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حج کے سفر سے آپ واپس آ رہے ہیں اور راستے میں دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، یا رب العالمین مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، یا رب العالمین مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، وابے بالا دے کا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا اللہ اپنے رسول کے شہر میں موت عطا فرما۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو ہے فیروز لؤلؤ نے صبح کے وقت میں جو ہے وہ خنجر سے وار کر کے آپ کو شہید کر دیا، اور جب آپ کو زخم لگے، زخمی ہو گئے آپ، تو آپ نے پھر اپنے بیٹے کو بھیجا حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کہ ابھی میں زندہ ہوں تو آپ ان سے پوچھ لیں جا کے، میری خواہش ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے ساتھ، یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں آپ کا روضہ ہے اس کے ساتھ میں ان کے ساتھ دفن ہونا چاہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے آپ کی کتنی محبت تھی۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کو اپنی خواہش پہ ترجیح دیتی ہوں، کہ اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مومنوں کے محسن ہیں، ایمان والوں کے محسن ہیں، مسلمانوں کے محسن ہیں۔ تو پھر اس کے بعد آپ کا جب وصال ہو گیا، آپ وصیت کر کے گئے اپنے بیٹے کو کہ میرے مرنے کے بعد دوبارہ جانا اماں عائشہ کے پاس، پھر اجازت مانگنا۔ تو جب آپ کا وصال ہوا اس کے بعد پھر آپ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر آپ گئے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر اجازت مانگی تو انہوں نے دفن کرنے کی اجازت دے دی۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماضی کی طرف، یعنی قدم مبارک کی طرف آپ کو دفن کیا گیا۔